اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصداً کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصداً اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو، کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشہ چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا، تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی دو نعتیں فی البدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فی البدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس ظاہر طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے، ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبدالوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہیلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی،
قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ اللہ فضل خیر آبادی کا محل تھا خیر آباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دی، آپ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب بس آخر میں صرف آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارے شہر میں اور پورے ملک بھر میں یاد محبان وطن یا جنگ آزادی کے شرکاء کے متعلق جو باتیں کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب جذبات میں کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی جسے آپ کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے، اس کچھ بھی کو میرے سامنے لا کر رکھے، میں ضرور حوالہ پیش کروں گا۔ اگر حوالہ نہ پیش کر سکا تو پھر گفتگو ہی بند کی جائے گی، اس لیے کہ ہم گڑھ کر نہیں کہتے ہیں، ہمارا کام گڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے متعلق بہت سارے حوالے جات موجود ہو وہاں گڑھا نہیں جاتا۔ اب بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی بات کر لی، بات ختم کر دیں، تو یہ قطعاً حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ چور کو کتب اور ابدال کہیں گے تو ہر شریف باپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہوگی کہ کہیں نہیں نہیں یہ کتب ابدال نہیں ہے، یہ چور ہے۔ کیونکہ اگر چور کو کتب اور ابدال بنا کے پیش کیا جائے اور آپ اس کو چور ہونے کا اعلان نہ کریں تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ کیا کتب لوگ چوری کرتے ہیں، تو کتب بدنام ہوں گے، ابدال بدنام ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ملک کی آزادی کا ہیرو بنا کر ان اوباشوں کو اور ان ملک کو بیچنے والوں کو پیش کیا گیا تو آنے والی نسلیں جب تاریخ پڑھے گی اور ان کتابوں کو کبھی تو پڑھے گی تو لوگ کہیں گے یہ تھے ملک کے وفادار، یہ تھے امت کے رہنما، تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ چونکہ کتابیں جب چھپ چکی ہے تو آج نہیں کل تو کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا۔ آج کل آزادی کا ہیرو بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک تو علماء اہل حدیث ہے، چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں کسی پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی کسی کے جو ہے وہ نکات کو، کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں، صرف تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور اسی پردے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ حقانیت کہاں ہے۔ میں نے جن کے نام پڑھے، ایک نام بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا، ثابت کرے ہم اس سے بات کریں گے، اسے تاریخی حوالے دیں گے۔ پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنے ہیں یا تو کوئی شہید ہوا ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق میں نے بتایا، جب پھانسی دی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا وہیں جیل کے پاس دیوار کے قریب، بعد میں وہاں سڑک بنی، جب سڑک بنی ہے تو سڑک بننے کے درمیان قبر کھلی ہے برسوں بعد، جب قبر کھلی ہے تو کفن بھی مہک رہا تھا، جسم بھی سلامت تھا۔ یہ ثبوت ہم ہی دے سکتے ہیں صرف، لیکن غیر مقلدین جو اخبار میں اشتہار میں نے پڑھا اور مجھے بتایا بھی گیا کہ جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار یہی تھا مولانا، میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور واضح کروں گا اور اپنی کتاب سے نہیں کروں گا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ محبوب کے غداروں کو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور میرے جوانوں، جو حوالے میں پڑھوں گا، اگر وہ حوالہ آپ ان سے غلط ثابت کروا لیں، اپنی جیب سے 1,11,000 روپے انعام دوں گا۔ ابھی مذہب کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہ ملک کے بھی غدار ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ علماء اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب کو، مولوی اسماعیل دہلوی کو اور سید احمد رائے بریلوی کو، ان تینوں کو مجاہد آزادی بنا کے پیش کرتے ہیں، جنگ آزادی کا ہیرو یہی لوگ ہیں۔ شہید ہیں، شہید کون؟ اسماعیل دہلوی صاحب بہت بڑے شہید ہیں اور شہید لکھا بھی جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ اور سید احمد رائے بریلوی یہ ابو الحسن ندوی کے اوپر کے خاندانوں میں دادا ہوتے ہیں، وہ خاندان آج بھی چلا آ رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، ہمارے ساتھ بزرگوں کا فیض اور ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ ہمیں بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جو لوگوں کو تربیت ہوتی ہے وہ چہرے دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ چور کون ہے، لفافے دیکھ کر کے خط کا مضمون جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ علماء اہل حدیث ان کو آزادی کا ہیرو بناتے ہیں۔ اور علماء دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو میں بہت عزت سے نام لے رہا ہوں،
اور لیکن چونکہ ملک کی بات ہو رہی نا، مجھ پہ الزام ہے کہ جذبات میں گالیاں دیتے ہیں جبکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور اگر اسی کو گالی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے الفاظ لاؤں. ہمارے یہاں تو قرآن کا اسلوب کہتے ہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حالانکہ وہ اسلوب ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، ہمارا قرآن کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی چونکہ ملک کی بات ہو رہی تو کچھ رعایت کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کون کیا ہے. تو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ وغیرہ کو جو ہے یہ حضرات آزادی کا ہیرو بنا کے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سید احمد رائے بریلوی صاحب، یہ جو ابو الحسن ندوی صاحب جو دارالندوہ کے بہت بڑے خادم رہ چکے ہیں، اور یہ سنی بن کر کئی ملکوں میں جا کر وہاں سے چندے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، اور ان کو مغالطہ یہ دیتے تھے کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی ہیں. اس لیے کہ ابھی انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. جی ابھی کچھ تنظیمیں بھی بن رہی ہے شہر میں، اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت نام کی تنظیم نہیں ہوتی، یہ مسلک ہے. پہلے یہ تو سیکھو کہ تنظیموں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں. تنظیموں کے نام اس طرح نہیں رکھے جاتے. اب برے ماننے کی بات نہیں ہے، آپ انصاف کی بات سنیں. ہم آپ کے ایمان کے محافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب، یہ اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد ہے. اسماعیل دہلوی صاحب کے یہ پیر ہیں. مرشد کیا؟ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے مرشد نہیں دیتا. جس کو مرشد ملتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے نا، رشد و ہدایت کی راہ اسے ملتی ہے. تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہیں یہ پیر ہیں اسماعیل دہلوی کے، اور ان دونوں نے مل کر فوج جمع کی. اور فوج جمع کر کے، پہلے پورا پس منظر بتا دو، فوج جمع کر کے انہوں نے تقریریں کی ہے. تقریریں کیا کی ہے کہ انگریزی حکومت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، اور انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہے. انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے. اٹھا کر دیکھیے تحریک بالا کو، پوری دستاویز موجود ہے. اٹھا کے دیکھیے سر سید احمد خان کا رسالہ، جس کو حیات جاوید کی حیثیت سے شائع کیا گیا ہے. انگریزوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. جہاد کس کے ساتھ کریں گے؟ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں مشرک ہیں. انہوں نے سرحد پہ جا کر سرحدی سنی پٹھانوں سے جنگ کی ہے. پہلے پیش کیا کہ تم ہماری بات مانو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو. انہوں نے کہا تم وہابی ہو، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا، یہ صاحب نے، یہ سب کافر ہو گئے. سید احمد رائے بریلوی کو کافر جو ہے وہ وہابی کا سب کافر ہو گئے. اب ان کی بیویاں حلال ہو گئی. اور آپ کو حیرت ہوگی، اٹھا کر تاریخ پڑھو کہ ان سنی مسلمانوں کی عورتوں کو بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی فوج کے حرم میں رکھا. یہ سب ان کے کرتوت ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ کرو. کیسے نہ کرو؟ ان جوانوں کو حقیقت کیسے پتا چلے گی؟ ان بھولے بھالے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی جیسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو ان کی ایمان کا کیا ہوگا؟ بغیر نکاح کے ان پٹھانوں کی عورتوں کو اپنے حرم میں رکھا، اور بیواؤں کو پکڑ پکڑ کر ان کی شادیاں کی. شوہر مرا 8 دن کے بعد شادی کر. جس نے نہیں کہ بھئی عدت تو گزارنے دو، ان کے سر مونڈ دیے، ان کے سروں کے ٹکلے کر دیا، عورتوں کے ساتھ یہ حال کیا. پھر وہ پٹھان تھے آخر، ان کی غیرت جاگی، ان کی رگوں میں سنیت تھی. پھر ان دونوں کا وہ حال کیا کہ آج تک ان کا پتہ نہ چلا. پٹھانوں کے ہاتھوں مرے ہیں، سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں، صوبائی پٹھانوں کے ہاتھوں، اور اسماعیل دہلوی قتل ہوا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کیے لاش کے ان لوگوں نے، اور یہ شہید ہے. کس کے شہید ہیں؟ تو کہا کہ یہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کہا سبحان اللہ، میرا امام تو یوں کہتا ہے، وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیلِ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. یہ امام کا انداز بھی جدا ہے. تو اب رحمت رائے بریلوی صاحب جو مجاہد آزادی ہے، وہ ان کے انگریزوں سے تعلق. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے گا،
جیسے مجھے کو لے لو، میں جن فرقوں سے متعلق بولتا ہوں، کوئی فرقے والا مجھے سلام نہیں کرتا جھوٹے منہ. اب میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو نبی کو سلام نہیں کرتے مجھے ان کے سلام کی حاجت بھی نہیں ہے نا. بھائی میں صرف تقریر کرتا ہوں کسی کے خلاف تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. یعنی میرا نام آتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کریلا جو ہے وہ سامنے آ گیا. ایک بات ہے کیونکہ ان کے خلاف جو گفتگو کرتا ہوں ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے نام آتے ہیں نا یہ اچھے لوگ، یہ ٹھیک ہیں، یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اسی کو پڑی رہتی ہے سب. لیکن ہم چاہتے ہیں حضور کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے، محبوب کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے، اور وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا کہ تیرے حبیب کا گستاخ اپنی تعریف کرے، تیرے محبوب کا گستاخ اپنے کو گالیاں دے، کیونکہ جتنی دیر اپنے کو گالی دے گا اتنے دیر اپنے محبوب کی توہین نہیں کرے گا. وہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں، مرشد فرماتے ہیں نا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام. حضور آپ کے لیے ذلت بھی کیا ذلت ہے، آپ کے لیے ذلیل ہونا ہی اپنے لیے عزت ہے، تمغہ ہے، تاکہ پھر قیامت میں لوگ دیکھیں گے جو حضور کے لیے ذلیل ہوئے تھے ان کی کیا عزت ہے. انشاءاللہ پھر لوگ دیکھیں گے شان شوکت کیا ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ سوچیں کہ اپنی منقبت پڑھنے کیسے کھڑے ہو گئے. ہمیں اپنی منقبت پڑھنے کا شوق نہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال کچھ بھی دی جا سکتی ہے. تو جب آدمی کسی کے خلاف ہو تو اس کو سلام نہیں کرتا، انسان کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کی تعریف بھی نہیں کرتا. جائے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے گا، اس کے لیے مشعلے لائے گا، اس کے لیے وظیفے دے گا، اس کے لیے کپڑے دے گا. اب یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی صاحب جو بہت بڑے جنگ آزادی ہیں، جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، مجاہد آزادی ہیں، تو ان کا حال کیا ہے. کتاب کا نام ہے حیات سید احمد شہید، اور اس کے جو اور دوسری کتاب ہے سیرت سید احمد شہید. اور جو لکھنے والے ہیں نا سیرت سید احمد شہید کے جو مصنف ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ شاگرد ہے نہ کوئی دوسرا ہے. کیونکہ شاگرد ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ بھئی کچھ بعد میں انبن ہو گئی ہوگی تو اس نے غلط لکھ دیا. خود کا پوتا در پوتا ہے، یعنی ابو الحسن ندوی صاحب ہے. اب بتائیں کوئی اپنے باپ داداؤں کے خلاف لکھے گا؟ نہیں لکھے گا. کتاب گھر کی، مصنف گھر کا. اب لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نومبر 1817 کو جب سید یہ جو سب معاہدے وغیرہ ہو گئے اور سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہے ایک حج کے قافلے میں روانہ ہوئے. کون؟ جو اس وقت جنہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد آزادی ہے، محب وطن ہے، وطن کے لیے لڑنے مرنے والے ہیں. جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو حج کے موقع پر لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کی بڑی دعوتیں کی اور ضیافتیں کی. جب یوں کھلایا گیا تو کھلایا ہی گیا، لیکن حضرت جب محل میں نہیں آ سکے، کشتی میں رہے، سفر میں رہے، تو انگریز مشعلے لے کر کے پہنچے. اور کس شان سے پہنچے؟ کھانے لے کر کے. اور انگریز افسر آ کر کے یوں پکارنے لگا کیا تمہارے اندر حضرت سید احمد رائے بریلوی صاحب موجود ہیں؟ تو اندر سے انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. تو وہ انگریز افسر اپنی ٹوپی اتارتا ہے اور ٹوپی اتار کر جھک کر عزت کے ساتھ سید احمد رائے بریلوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے مزاج پرسی کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں 3 دن سے ایک آدمی کو میں نے یہاں اپنے افسر کو مقرر کر رکھا تھا کہ آپ یہاں کب آئیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، ضیافت کروں گا. یہ کھانا حاضر ہے، یہ کھانا حاضر ہے، لیجئے. تو سید احمد رائے بریلوی نے کہا کھانا قبول کر لو اور جتنے قافلے میں موجود ہیں ان سب کو کھانا تقسیم کر دو اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو. اور اس کے بعد ادھر کھانا بھجوا دیا، ادھر کھانا چلا گیا، تقسیم ہونے لگا. انگریز افسر جو ہے وہ وہاں پر چند لمحوں کے لیے حضرت کے پاس کھڑا رہا اور تنہائی میں باتیں کرتا رہا. آپ مجھے بتائیں، یہ کتاب ان کے گھر کی ہے
کہ اس کا نام ہے سیرت سید احمد شہید، جلد اول، ابو الحسن ندوی اس کا مصنف ہے۔ اس کے خود کے پوتے در پوتے نے اپنے باپ داداؤں کی خدمات پر کتاب لکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو انگریزوں سے کھانا وصول کریں، جو انگریزوں سے یوں تعلقات بنائیں کہ حج کو جائیں تو بھی پتہ ہو کہ صاحب حج کو آ رہے ہیں، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام انگریزی حکومت کر رہی ہے، آپ کہیں گے چلو یہ انگریز بڑے مؤدب تھے کہ علماء کا احترام کرتے تھے، تو اگر وہ علماء کا احترام کرتے تھے، فضل حق کا قصور کیا تھا؟ کفایت علی کافی کا قصور کیا تھا؟ اگر عالم کی تعظیم انگریزوں کو اتنی آ گئی تھی تو پھر فضل حق کو کیوں شہید کیا گیا؟ کافی کو کیوں پھانسی دی گئی؟ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ احمد اللہ مدراسی پر کیوں مظالم ڈھائے گئے؟ ان 5 لاکھ مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ تو مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ہے جن لوگوں کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کہ محبان وطن